السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اتنا غریب ملک، ہم خود کشکول لے کے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، اور 2025 کا سب سے بڑا فراڈ ہم حکومتوں کو کہتے ہیں آپ فراڈ کر رہے ہیں، لیکن ہم عوام حکومتوں سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ پاکستان میں فراڈ کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک عوام میں لالچ موجود ہے۔ جب ایک طرف لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں دن رات محنت کر رہے ہوں تو دوسرے طرف فراڈیے ان کی اسی کمزوری کو ہتھیار بنا کر دن دہاڑے انہیں لوٹتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف فراڈیے چالاک ہیں، بلکہ یہ بھی ہے ہماری قوم اب تک ہوش کے ناخن نہیں لے رہی ہے۔ $50 لگاؤ اور راتوں رات ایلون مسک بن جاؤ۔ NFT کا نام تو سنا ہوا ہوگا۔ NFT کی جدید سکیم نے ہزاروں لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سکیم میں صرف عام لوگ نہیں بلکہ تعلیم یافتہ لوگ، فری لانسرز، نوجوان، یہاں تک کہ معروف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ بھی شامل تھے۔ ان سب نے ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ بس ایک رات میں کروڑوں کیسے کمائے جائیں، جیسے کوئی جادو کی چھڑی گھمائے گا اور صبح وہ ملینئر اور بلینئر ہو کے ایلون مسک، مارک زکربرگ اور جیف بیزوس اور بل گیٹس کی ساتھ لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اسکیم اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ ایک دوسرے کو خود اس میں شامل کرنے لگے۔ بعد میں جب مارکیٹ میں HAM اور دیگر کمپنیاں ایگزسٹنٹ اس میں وجود میں آئیں تو NFT کا جادو ٹوٹنے لگا۔ لوگ اپنی رقم وہاں سے نکال کر دوسری کمپنیوں میں لگانے لگے۔ ہر نئی کمپنی انہیں یہی پرومس کرتی کہ آپ کا پیسہ دگنا ہو جائے گا، جیسے کوئی ڈبل شاہ کا نیا ورژن لانچ ہو چکا ہو۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ سب کے بعد بھی پاکستانیوں نے سبق نہیں سیکھا۔ NFT سے صرف اندازوں کے مطابق 50 سے لے کر 400 ارب روپے کا نقصان ہوا اور بعض غیر مصدقہ اندازے کے مطابق 1600 ارب روپے تک بھی یہ نقصان پاکستان جیسے غریب ملک کو پہنچ چکا ہے۔ اور NFT کے پلیٹ فارم نے بعد میں ساری ودرالز ایپلیکیشن مسترد کر دی، اور جن کے چھوٹے موٹے فنڈز تھے انہیں صرف واپس کر دیے گئے۔ ایسا ہی میرے کالا باغ میں ہوا، میاں والی میں ہوا، ہر گھر میں میرے پاس یقین مانے ایسے فیکٹس اینڈ فگر آتے ہیں، میری آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے۔ سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں ڈالر نہیں کمانے دیتے، آپ ہمارے دشمن ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں وہی میرے پاؤں میں آ کر میری ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کے گڑ گڑا کے روتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ ٹھیک تھے۔ میں نے سب کے خلاف سٹینڈز لیا، میں نے سب کے خلاف ایکشن لیا۔ خدا را میری عقل، میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ میں اتنے 7 سالوں سے 10,000 ویڈیوز سے 11,000 ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ مجھے عقل کے گھوڑے دوڑا کے سمجھ نہیں آئی آخر یہ کیا سین ہے۔ قدرت کا نظام ایک پیمانہ، ایک سکیل ہے کامیابی کا، ورنہ تو ہمارا قدرت کے نظام پہ یقین اٹھ جائے گا کہ اگر اس طرح پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ اب یہ سارے لوگ رو رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک فراڈ فیصل آباد کی تحصیل جڑھانوالے میں سامنے آیا، جہاں HMH کے نام سے ایک کمپنی نے لوگوں کو 25,000 روپے کی انویسٹمنٹ پر چائنا کا موٹر سائیکل یا 45,000 روپے واپس دینے کا وعدہ کیا۔ شروع میں کچھ موٹر سائیکل واقعی دیے گئے جس سے لوگوں کا اعتماد بڑھا اور انویسٹمنٹ بھی آئی۔ پھر کہا گیا کہ جو زیادہ لوگوں کو لائے گا اسے کار دی جائے گی، یہاں تک کہ جہاز کے بھی خواب دکھائے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 18 ارب روپے کا فراڈ اور کمپنی مکمل طور پر غائب۔ یہ سب سکیمز جو ہے نا، صرف ایک بات پروف کرتے ہیں کہ قوم کی لالچ ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ دولت کمانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، تب ایسے دھوکے باز تب تک ہمیں لوٹتے رہیں گے۔ اصل دولت سکل ہے میری جان، جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ کمیونیکیشن سکل ہے۔ پورا بھروسہ ہے میرا اس کے اوپر، صبر ہے، کوئی جلدی نہیں مجھے۔ A day will come جب اس پیک پہ کھڑا ہوں گا۔ صبر کرو میری جان اور مسلسل محنت۔ روزے میں بھی 20 ویڈیوز بنا کے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں، ہر نئی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مستقل محنت، اگر ہم اپنی صلاحیتوں پر یقین کریں نا تو واللہ آہستہ آہستہ کامیابی ہمارے پیچھے جھک مار کر دوڑے گی۔ شارٹ کٹ نہیں ہے میرے پاکستانیوں، صرف محنت ہی اصل راستہ ہے۔ تو پھر کیوں شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑتے ہو؟ خدا را ہمارے حکمرانوں سے لے کر، ہمارے جو مشر ہیں ان سے لے کر، ہماری نوجوان نسل سے لے کر، یہ ساری آنے والی نسل صرف شارٹ کٹ کے پیچھے پڑی ہے۔
ایک سب سے بڑا ریزن بھی ہے کہ پاکستان میں کاروبار نہیں ہے. خدارہ حکمرانوں پاکستان میں کاروبار لے کر آؤ ورنہ نوجوان نسل فرسٹریشن سے مر جائے گی, شارٹ کٹ میں چلی جائے گی. عوام کا قصور, نوجوان نسل کا قصور. آپ اوپر بیٹھ کے چنے کھا رہے ہیں, آپ کا بھی قصور, میرا بھی قصور, ہم سب قصوروار ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات بری لگی ہو دست بستہ معذرت کا طلبگار. وما علینا الا البلاغ المبین.